اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ہارون رشید کا ایک 16 سالہ درویش بیٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا شاہی لباس میں رہا کرو، درویشوں کی طرح زندگی مت گزارو۔ اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں گا، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیے چلتے ہوئے وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ وہ وہاں مزدوری میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی مستری کی تلاش میں نکلا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دھنک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دھنک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، پر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ صرف ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ پھر میں اسی دن اس کی تلاش میں نکلا، وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے وہی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اکیلے پچھلے دن 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس دفعہ میں نے چھپ کر اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ گارا لے کر ہاتھ میں دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی 1 درم اور 1 دھنک لے کر پھر سے چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور فلاں جگہ ایک ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے 1 دفعہ سلام کیا اور پھر دوسری دفعہ بھی سلام کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، اور جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تم کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے ہو تو یہ سوچتے رہا کرو کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑے کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصال کے وقت یہی خواہش کی تھی، نئے کپڑوں کے لیے لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کفن پرانا ہو یا نیا، بالآخر وہ سیدھا ہی ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو اس کے اعمال ہی رہ جائیں گے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک شہزادہ ہے۔